رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے مفتی کمال اختر صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی چرہ محمد پور فیض آباد سے گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ حضرت کی گفتگو تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی حق گوئی و بے باکی اس موضوع پر ہوگی۔ میں حضرت کو دعوت دوں گا ان چند مصروں کے ساتھ کہ ہیں میرے تاج الشریعہ نور ایوان رضا، ان کی ذات پاک ہے شمع شبستان رضا، اور سیرت و کردار میں حقانیت کے ولولے ان کے ہر رخ میں دکھائی دیتی ہے شان رضا۔ سینہ و قلب و جگر گنجینہ علم و ہنر، قد و قامت سر بسر مینار عرفان رضا، اور لہجہ و اسلوب میں عشق و غم محبوب میں ان کا دیوان سخن ہے عکس دیوان رضا۔ یوں نکھارے مفتی اعظم نے ان کے خد و خال، وہ سراپا بن گئے حسن خیابان رضا، اور ان کو پا کر کیوں نہ ہو مسرور ہم اہل سنن، بالیقین ان کی محبت میں ہے رضوان رضا۔ حضرت مفتی کمال اختر صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف لائیں۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما علی خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم ماوای عند شدائد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت گنبد خضرا کے مکیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں باواز بلند حد درود پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میری سعادت و خوشبختی ہے کہ آج عالم اسلام کی بہت ہی ممتاز و عبقری شخصیت کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، جسے دنیا حضور تاج الشریعہ فخر اظہر جانشین مفتی اعظم کے عنوان سے جانتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے ہمارے دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور فیض آباد کے سابق شیخ الحدیث امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین صاحب رضوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خود ماتھے کے نگاہوں سے مشاہدہ کیا ہے، حضور تاج الشریعہ جب دارالعلوم منظر اسلام میں پڑھنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تو راستے میں بسا اوقات میں نے دیکھا کہ چلتے چلتے بھی موقع پاتے تھے تو کتاب کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ خالی انہی کا بیان نہیں ہے بلکہ ان کے اور معاصر جو علماء ہیں کئی حضرات کا یہ بیان ہے۔ وہ ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، یوں تو حضور تاج الشریعہ تمام علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے ہیں اور بے شمار خصائص و اوصاف حمیدہ کے حامل ہیں، لیکن ان کا خاص وصف حق گوئی و بے باکی ہے۔ چاہے جتنی دشواریاں پیش آئیں لیکن حق و صداقت کا دامن آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا گیا ہے ان الاسماء تنزل من السماء، ناموں کا نزول آسمانوں سے ہوتا ہے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے جیسا نام ہوتا ہے ویسے ہی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ کا نام محمد اسماعیل رضا ہے، والد گرامی کا نام محمد ابراہیم رضا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابتلاء و آزمائش کی جھلک آپ میں نظر آتی ہے۔ جب عرب شریف کی سرزمین پر آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی گئیں
تو آپ نے خوشی خوشی اسے پہن کر سنت زین العابدینی پر عمل کیا۔ آپ کی حق گوئی اور بے باکی کا اندازہ آپ کے فتاوی سے ہوتا ہے۔ آج کا حال تو یہ ہے، کچھ بڑے بڑے دارالافتاء ایسے ہیں جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فتویٰ کس کے بارے میں لیا جا رہا ہے، وہ وقت کا صاحب اقتدار تو نہیں ہے، وقت کا مسند نشی تو نہیں ہے، وہ جمعیت و میجارٹی والا تو نہیں ہے، وہ وقت کا حاکم ایم پی ایم ایل اے تو نہیں ہے، لیکن واہ صداقت تاج الشریعہ، واہ حقانیت تاج الشریعہ، آپ کے ہزاروں فتاوی اس بات پر شاہد ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ حق و صداقت کا پرچم بلند کیا ہے، اور جو صحیح بات تھی اسی کو آپ نے حق فرمایا ہے۔ یہ 1975 کی بات ہے، پورے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ تھا، میسا کا قانون عفریت بن کر پورے ہندوستان میں رقص کر رہا تھا، پکڑ پکڑ کر کے زبردستی نسبندی کروائی جا رہی تھی، حکومت کے کارندے لے جاتے تھے، کسی بہانے سے نسبندی کروا کر کے گھر چھوڑ دیا کرتے تھے، راستہ چلنا دشوار تھا، جن کی بڑی عمریں ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کیسے نازک حالات تھے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں کہ جامعات نہیں تھے، ایسا نہیں کہ یونیورسٹیاں نہیں تھیں، ایسا نہیں کہ درس گاہیں نہیں تھیں، ایسا نہیں کہ دارالافتاء نہیں تھے، نہیں، بلکہ ہندوستان کے طول و عرض میں بڑے بڑے جامعات موجود تھے، بڑی بڑی درسگاہیں موجود تھیں، بڑے بڑے دارالافتاء موجود تھے۔ جب بریلی شریف جواز اور عدم جواز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ نسبندی جائز ہے یا ناجائز ہے، اور یہی سوال دارالعلوم دیوبند سے بھی کیا گیا تھا، پہلے قاری طیب نے فتویٰ عدم جواز کا دیا تھا، لیکن جب حکومت کا دباؤ پڑا تو فتویٰ بدل دیا اور لکھ دیا کہ نسبندی کروانا جائز ہے۔ اسد مدنی ہندوستان سے فرار ہو گئے تھے تاکہ نہ ملک میں رہیں گے نہ کوئی مجھ سے پوچھے گا۔ ایسے نازک وقت میں، ان نازک حالات میں، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ عنا کے حکم سے حضور تاج الشریعہ جانشین مفتی اعظم برملا یہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں کہ نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہے۔ اس فتویٰ پر قاضی عبدالرحیم صاحب بستوی اور مفتی ریاض احمد صاحب سیوانی کا دستخط موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا دیکھ سکتا ہے۔ جب آپ نے فتویٰ صادر فرمایا اور ملک کے طول و عرض میں یہ فتویٰ گیا، جب اس کی اشاعت ہوئی، حکومت کے کارندوں نے دباؤ ڈالا، حکومت کے نمائندے آئے اور حضور تاج الشریعہ سے کہا کہ جیسے قاری طیب نے فتویٰ واپس لے لیا ہے، آپ بھی فتویٰ واپس لے لیں، مگر حضور تاج الشریعہ نے رجوع کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، نصوص کی روشنی میں لکھا ہے، اصول کی روشنی میں لکھا ہے، قوانین شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے لکھا ہے، ہم ہرگز واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ حضرات، آپ نے کبھی خوشامد و چاپلوسی حکومت کی نہیں کی، بلکہ آپ نے اسے ٹھوکر مار دیا۔ آج معاملہ تو بالکل برعکس ہے، بڑے بڑے ادارے کے بعض ایسے مفتی بھی مل جائیں گے جو خوشامد و چاپلوسی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیں، اور اپنے دارالافتاء سے اس کے لیے دلیل جواز بھی فراہم کر دیتے ہیں، ان کی آؤ بھگت بھی کرتے ہیں، کافروں کے جنم دن پر مبارکبادیاں بھی دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ حضور تاج الشریعہ نے ایسا کبھی نہیں کیا، ہمیشہ حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا، اور یہی تو وجہ ہے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کے پیغامات کو آپ ساری دنیا میں عام کرتے رہے، اور حق کا جھنڈا ہمیشہ آپ بلند کرتے رہے۔ جب جا رہے تھے دنیا سے تو جانے سے پہلے یہی کہہ رہے تھے، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ لوگوں نے گویا سوال کیا کہ آپ تو جنت میں چلے گئے، جنت میں جا رہے ہیں، یقیناً ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے مفتی کمال اختر صاحب قبلہ سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی حق گوئی و بے باکی پر جامع خطاب سماعت فرمایا۔
آپ فرما رہے تھے کہ حضور تاج الشریعہ نے شریعت کے معاملات میں کبھی کسی سے سمجھوتا نہیں کیا، جس نے جیسا کیا اس پر ویسا ہی حکم لگایا، خواہ وہ اپنا ہو یا بیگانہ۔ تسلف الدین میں آپ کی شان امتیازی تھی، شریعت میں سب سے الگ پہچان۔ جب تک آپ ہمارے درمیان رہے، دنیا والوں کو عشق و عرفان کا جام پلاتے رہے، اور انہیں یہ درس دیتے رہے کہ بغیر عشق نبی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا ذرا بھی صلہ نہیں ملتا، جو بے وسیلہ خدا کو تلاش کرتے ہیں وہ کچھ بھی ڈھونڈ لیں لیکن خدا نہیں ملتا۔ اب میں حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب رضوی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرت کا عنوان ہے تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی علمی جامعیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وعلی آلہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عالم اسلام و سنیت کو عرس تاج الشریعہ مبارک ہو۔ آقائے نعمت دریائے رحمت محبت انوار قادریت وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ دوسرا سالانہ عرس پاک ہے۔ آج دنیا کی مختلف ممالک میں اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں، بر صغیر و ایشیا میں، محبان حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ کرم میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی تمامی حضرات اہل سنت کو آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ عاشق بدر الدجا ہیں سیدی اختر رضا، نائب غوث الورا ہیں سیدی اختر رضا، ثانی رازی غزالی شیخ اکبر با یزید، ثانی رازی غزالی شیخ اکبر با یزید، بو حنیفہ کی ضیاء ہیں سیدی اختر رضا۔ حضرات، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے نبی اعلیٰ حضرت وارث علوم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسند علم و مسند رشد و ہدایت کے سچے جانشین حضور سرکار تاج الشریعہ کے اندر اللہ تعالی نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ تمام علوم و فنون، خواہ وہ منطق ہو یا فلسفہ، تفسیر ہو یا اصول تفسیر، حدیث ہو یا اصول حدیث، فقہ ہو یا اصول فقہ، افتاء ہو یا اصول افتاء، تمام علوم و فنون میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کامل مہارت عطا فرمائی تھی۔ اردو، انگریزی، فارسی اور عربی زبان میں
اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے آپ کو یکساں قدرت عطا فرمائی. آپ نے کم و بیش 60 کتابیں مختلف عنوان اور مختلف فنون سے متعلق آپ نے تحریر فرمائیں. بے شمار مقدمات، کتابوں پہ تقاریض آپ کے موجود ہیں. چنانچہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ بردہ شریف جو مشہور زمانہ ہے، جس میں سلوک و تصوف، معرفت و عرفان، فقہی حقائق، عشق رسالت، محبت رسول اور فضائل و کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دریا موجزن ہے. حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے الفردہ شرح قصیدہ بردہ نامی قصیدہ بردہ کی ایک عظیم عربی شرح تحریر فرمائی ہے، جس میں حضور تاج الشریعہ نے متعدد علوم و فنون کو جمع فرما دیا ہے. جس طرح امام شرف الدین بوصیری نے اس قصیدہ میں بے شمار علوم و معارف کا خزانہ جمع فرمایا ہے، ان کا ہر شعر ایک مستقل مفہوم بیان کرتا ہے. اس میں دین کے سچے عقائد و نظریات کی حقیقت پنہاں ہے، شریعت کا حسن بھی ہے، طریقت کا جمال بھی، محبت کی تازگی بھی ہے، ادب کی کرشمہ سازی بھی، علم بھی ہے، فن بھی، ذکر بھی ہے اور فکر بھی، تدبر بھی ہے، تفکر بھی، سوز بھی ہے اور ساز بھی. اسی طرح سے قصیدہ بردہ کی شرح فرماتے ہوئے حضور تاج الشریعہ نے الفردہ شرح قصیدہ بردہ میں بے شمار علوم و فنون کو جمع فرما دیا ہے. اشعار کی تشریح میں لغت، نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع، منطق، عقائد و کلام، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ اور تصوف جیسے علوم و فنون کی اصطلاحات اور ان کی تشریحات کو بیان فرماتے ہوئے جہاں جہاں عقائد اہل سنت کے بیان میں قصیدہ بردہ شریف میں نقطہ آفرینی کا رنگ سمویا تھا، حضور تاج الشریعہ نے ان کی ایسی تشریح فرمائی ہے کہ وہ عقائد پوری طرح متجلی، مزکا، روشن ہو گئے. ان علوم و معارف سے صرف ایک نقطہ ملاحظہ فرمائیں. سیدنا امام بوصیری علیہ الرحمہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور محاسن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. حضور رؤوف و رحیم اپنے محاسن اور خوبیوں میں شریک سے منزہ ہیں. آپ کے محاسن میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. آپ کا جوہر حسن غیر منقسم ہے، اس میں کوئی شریک و سہیم نہیں. اس شعر پر علامہ باجوری اور علامہ خرپوتی نے ایک اعتراض نقل فرمایا ہے کہ یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے تمام محاسن میں شریک سے منزہ اور پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام علی نبینا و علیہم السلام محاسن نبوت و رسالت اور غیر اللہ کی عبادت و پرستش نہ کرنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں. لہذا منزہ عن شریک کا دعویٰ صحیح نہیں. یہ علامہ باجوری نے اور علامہ خرپوتی نے اس اعتراض کو نقل کیا. اس اعتراض کے جواب میں علامہ خرپوتی نے سوا اس کے کہ یہ حکم ادعائی ہے اور کوئی جواب نہ دیا، مگر قربان جائیے حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ پر کہ آپ نے فرمایا، آپ نے فی محاسنہ کی ایسی توضیح و تشریح فرمائی کہ یہ اعتراض سرے سے ختم ہو گیا اور اعتراض کی گنجائش ہی باقی نہ رہی.
सुबहान अल्लाह, जाहिर हो गया कि यकीनन आप वारिस उलूम आला हजरत हैं और इल्म के कैसे बहरे ज़ख़ार हैं। हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं कि फ़ी महासिनिही में महासिन की जो इजाफ़त ज़मीर की तरफ की गई है वो इजाफ़त तख़सीस का फ़ायदा दे रही है, जो इस बात पर वाज़ेह करीना है कि यहाँ वह महासिन हरगिज़ मुराद नहीं जो हुजूर ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के दरमियान मुश्तरक हैं, बल्कि यहाँ महासिन से वह महासिन मुराद हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास हैं। यानी मुनज़्ज़ह अन शरीक का हुक्म मखसूस फ़ज़ाइल व कमालात के एतबार से है, आम फ़ज़ाइल व कमालात के एतबार से नहीं। लिहाजा अल्लामा खरपूती और अल्लामा बाजूरी ने जो एतराज़ नकल किया वो सिरे से खारिज हो जाता है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन पर गुफ्तगू करते हुए हुजूर ताजुश्शरिया ने ऐसे निराले अंदाज में अल्लामा खरपूती का तआक़ुब फरमाया है और साथ ही साथ इस सिलसिले में ऐसा मुहतात रवैया और तरीक़ा इख्तियार फरमाया कि दौरे हाजिर में नौजवान उलमा के लिए अहम नसीहत है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे इक ने यक बनाया, तुझे इक ने यक बनाया। सैयदी सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन से ये है कि आप फातिह बाबे नबूवत हैं और ख़ातिमे बाबे नबूवत भी। जूदो करम के तमाम दरवाजे आपसे खुलते हैं। आपकी ज़ात सबबे तकमीने कायनात है। आप हर एक को अपने बहरे इल्म और बहरे करम से सैराब करने वाले हैं। तमाम मखलूक़ात के महासिन महदूद हैं, जबकि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात इला गैरि निहाया रोज़ अफ़ज़ू तरक्की पर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन व कमालात मशहूर व मारूफ और मुसल्लम हैं। लिहाजा इन फ़ज़ाइल के पेश नज़र मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही पे एतराज़ का जवाब सिर्फ हुक्म इद्दिआई कह करके देना ये शयान शान नहीं, बल्कि हुजूर ताजुश्शरिया ने लैसा कमा यंबगी फरमाकर समंदर को कूजे में समेट दिया। यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा फातिह बाबे नबूवत और ख़ातिमे बाबे नबूवत है, तो अब इस एतबार से ख़ास वस्फ़े नबूवत में भी आपकी ज़ात मुनज़्ज़ह अन शरीक ठहरी। फिर मुतलक़ नबूवत को बुनियाद बनाकर मुनज़्ज़ह अन शरीक के दावा को दावे इद्दिआई कैसे कहा जा सकता है। ई सआदत बज़ोरे बाजू नीस तन बख्शत खुदाए बख्शिंदा। अल्लाह ताला हम सब को फैज़ान ताजुश्शरिया से माला माल फरमाए और मज़हब अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और कासिम फैज़ान ताजुश्शरिया कायद मिल्लत काज़ीउल क़ज़ात फ़िल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का साए करम तमामी अहले सुन्नत खुसूसन मुहिब्बान ताजुश्शरिया के सरों पर कायम फरमाए। मौलाए करीम उर्से ताजुश्शरिया के फ़ैज़ व बरक़ात व कमालात से हम तमाम अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म का कूहे